فلیکسیبلٹی دیکھی ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے زیادہ دیکھی ہے، اور جو میں نے ایک متانت اور گہرائی دیکھی ہے وہ میں نے پرویز الہی صاحب نے زیادہ دیکھی ہے، اور خان صاحب میں جہاں بہت سی خوبیاں بھی ہیں لیکن میں نے ریجیڈیٹی دیکھی ہے، وہ بہت زیادہ فکس ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ فیصلے جو قیامت کے روز ہونے ہیں، میرا خیال ہے کہ خان صاحب فکس کر چکے ہیں کہ سارے فیصلے ہم نے دنیا میں ہی کر دینے ہیں۔ دیکھیں، آپ جتنے مرضی بڑے استاد سمجھیں خود کو، جتنا بڑا مرضی مفکر آپ خود کو منوا لیں، آپ نے خود کو جو ہے ٹیچر اور استاد اور موٹیویشنل اسپیکر بنوا لیا ہے، یا کہتے ہیں کہ میں جی ہوں۔ خان صاحب کی زبان بند کروانا تو بڑے بڑے امریکن صحافی نہیں بند کروا سکے، سی بی سی نیوز والے جو ہیں، بی بی سی والے جو ہیں، سی این بی سی والے ہیں، ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، قاسم علی شاہ نے مختلف سیاستدانوں سے اور خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات کیسے تھی تو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے تجزیہ نگار مبشر محمود صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مبشر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ خان صاحب سے ملاقات کی ہے قاسم علی شاہ نے اور مختلف سیاستدانوں سے بھی، تو آپ کو کیسا لگا ہے؟ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ نے مجھے بلایا، اور میں اس کے اوپر یہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ جتنے مرضی بڑے استاد سمجھیں خود کو، جتنا بڑا مرضی مفکر آپ خود کو منوا لیں یا مسلط کر لیں، جس طرح سے دوسرے سیاستدانوں نے اور دو خاندانوں نے خود کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا، جی ہمارے بغیر کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارے سوا اس دھرتی پہ کوئی لیڈر نہیں ہے جو پاکستان کو لے کر چل سکے، تو اسی طرح اگر آپ نے خود کو جو ہے ٹیچر اور استاد اور موٹیویشنل اسپیکر بنوا لیا ہے، یا کہتے ہیں کہ میں جی ہوں، تو اس کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ آپ پازیٹیولی سب کو لے کر چلیں۔ کسی کے بارے میں بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو نیگیٹو اگر آپ پوائنٹ آف ویو کو ریز کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو فین فالوئنگ ہوگی وہ ڈیفینیٹلی آبویسلی آپ کو جو ہے نا اس کے اگینسٹ آئے گی۔ تو جب ریز کر رہے ہیں آپ یہ سارے معاملات کو، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی بدنامی تو ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو دل بڑا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے اداروں میں، مختلف پاک فوج میں، مختلف عدلیہ میں، ہر جگہ پہ انہوں نے ٹریننگ دی۔ آج میری طرف سے یہ ٹریننگ ان کے لیے ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قانون جو ہے نا وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قانون فطرت ہوتا ہے، ایک قانون قدرت ہوتا ہے، اور ایک قانون شرعیت ہے۔ اگر آپ لوگ کسی ایک قانون کو اگنور کریں گے تو یہ معاشرہ جو ہے نا بدحالی کا شکار ہوگا، اور یہ کبھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو خان صاحب نے کوڈ کی اپنی بات اپنے انٹرویو میں، انہوں نے اسلام کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مد نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے۔ انہوں نے کوئی بھی پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے بات نہیں کی۔ انہوں نے ساری جو ان کی بات تھی، پورا کا پورا جو باتوں کا منبع تھا وہ ہمارا اسلام تھا۔ جس بندے کو آپ پلے بوائے کہتے رہے ہیں، جس بندے کے اوپر آپ الزامات لگاتے رہے ہیں، جس بندے کو آپ نے کہا جی یہ یہودی ہے، جس بندے کی بیوی کو آپ نے چھڑوایا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، اس بندے نے آپ کو اسلام پر صحیح طریقے سے چلنا سکھا رہا ہے۔ وہ بندہ اسلاموفوبیا پر بات کر رہا ہے، وہ بندہ جو ہے حقیقی معنوں میں مسلمانوں کا جو ہے لیڈر بن کے ابھرا ہے، تو اس بندے کے اوپر آپ بات کرنے سے پہلے اگر وہ کمیٹڈ ہے اپنے ویژن کے ساتھ، تو کیا ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو میں تو اس چیز پہ خان صاحب کے ساتھ اور بھی مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤں گا کہ وہ بندہ کمیٹڈ ہے۔ آپ چاہے قاسم علی شاہ ہیں، آپ چاہے دنیا کے کوئی بھی بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لیڈر ہیں، سپورٹر ہیں، رپورٹر ہیں، جب آپ خان صاحب کے پاس سامنے جا کے بیٹھتے ہیں اور اتنا کمیٹڈ بندہ بیٹھتا ہے جب، تو اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے اس بندے کے سامنے۔ کمیٹڈ بندے کو آپ کبھی بھی اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہٹا ہی نہیں سکتے۔ اس بندے کا ایمان، اس کا جذبہ اتنا مضبوط ہے کہ پوری پاکستان کی عدلیہ، پورا اسٹیبلشمنٹ، پوری پاک آرمی، جتنے ادارے ہیں ملک کے، جتنے سیاستدان ہیں، جتنے فراڈیے، دھوکے باز، لٹیرے، چور مل کے بھی اس کو ہلا نہیں سکے، اور آج بھی وہ اپنے سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں نے چوروں کو، کرپشن کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ جس طرح اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر چوری فاطمہ بھی کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوپر ساری زیادتیاں معاف کر دوں گا، شہباز گل کے ساتھ کی گئی ساری زیادتیاں معاف کر دوں گا، دوسرے جو سواتی صاحب ہیں ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں کی گئی ہیں ان کے وہ معاف کر دوں گا، جتنے سینیٹرز، جتنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو کچھ ہوا، خان صاحب کے ساتھ گولیاں لگی، ان کو مارنے کے لیے جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، معاف، لیکن کرپشن اور چوری معاف نہیں ہوگی، اور یہ قانون شریعت ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے
تو پھر قانون قدرت بھی تباہ ہوگا اور قانون فطرت بھی تباہ ہوگا. قانون فطرت اور قانون قدرت کو بچانے کے لیے شریعت کا قانون جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے, جس کو حقیقی معنوں میں خان صاحب لے کے آ رہے ہیں. جماعت اسلامی کے تعاون حاصل ہوگا ان کو کراچی میں, اور انشاءاللہ یہ حکومت بھی بنے گی. اور ان سارے لوگوں کو جو ان کے خلاف آ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ڈھیلے پن کا مظاہرہ کریں آپ جی, پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ متانت کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ بڑے آپ کے ساتھ دلی جوئی سے لگے ہوئے ہیں. تو دیکھیں شہباز شریف چور ہے, چور کبھی بھی آپ کا سامنا پورے جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتا, اس کی وہ تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتا, تو وہ آپ سے کس طرح بات کرے. آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ خان کا کریکٹر جو ہے وہ صاف کلین چٹ اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ بندے کے اوپر آپ لائنیں لگائیں, ریڈ لائن لگائیں, وائٹ لائن لگائیں یا بلیک لائن, اس ملک کی یوتھ نے, اس ملک کی قوم نے اس کو چوز کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نے آنا ہے. اچھا دوسری جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب قاسم علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے عمران خان کے سامنے, تو ان کا بیٹھنے کا سٹائل جو تھا نا وہ ایک آپ کو ایک جو کمیٹڈ بندے کے سامنے بیٹھنے سے جو آپ کے اندر ایک نظر آتا ہے کہ آپ بالکل بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیک فٹ پہ ہیں, آپ کے اوپر ایسا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے جو آپ اس کی زبان بند کروا سکیں. خان صاحب کی زبان بند کروانا تو بڑے بڑے امریکن صحافی نہیں بند کروا سکے. CBC نیوز والے جو ہیں, BBC والے جو ہیں, CNBC والے ہیں, ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. تو یہ موٹیویشنل اسپیکر یا یہ جو پاکستانی لوگ ہیں یہ بڑے لوئر لیول کے اس لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ پرویز الہی صاحب کے سامنے جاتے ہیں یا شہباز شریف صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ اس بندے میں کانفیڈنس آ گیا. تو کوئی بھی چیز جو ہے جب اپنے سے بڑا ایلیمنٹ دیکھتی ہے تو وہ خود ہی آٹومیٹیکلی دھبک جاتی ہے. جب آپ کے اندر خوف زیادہ ہوگا تو اگلے بندے کا جو ہے نا وہ غصہ یا کہہ لیں کہ اس کا ایک امیج جو ہے وہ زیادہ بڑا آپ کو نظر آتا ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, میرے سے بڑا لیڈر بیٹھا ہوا ہے, تو آپ آٹومیٹیکلی بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں اور آپ کا سٹنگ سٹائل, آپ کا بیٹھنے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی بدل جاتا ہے. بندہ خود ہی بیک اینڈ پہ ہو جاتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میری نہیں سنی جانی, اب یہ بندہ پوائنٹ پہ اور اسی کا ہی سنا جائے گا.